अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काफ़ी टीवी चैनल की जानब से रशीद अहमद चौधरी हाज़िर खिदमत है। और आज हम अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा सीरियल पूरी दुनिया में देखी जा रही है उसका एक मुख्तलिफ अंदाज में तज्ज़िया पेश करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि जैसा तज्ज़िया हम पेश करने जा रहे हैं ऐसा तज्ज़िया शायद किसी चैनल ने अब तक नहीं किया है। तो हम शुरू करते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा जो इस वक्त 140 ममालिक में देखा जा रहा है और अब तक 700 मिलियन से ज़्यादा अफराद इसे देख चुके हैं। ये बड़ों और बच्चों में यकसा मकबूल है और इसकी मकबूलियत ना सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि मगरबी ममालिक में भी यकसा तौर पे है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ड्रामे के एक मेन किरदार जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं और जो इसके राइटर भी हैं, महमद बुज़्ज़ाक से। महमद बुज़्ज़ाक ने इस ड्रामे पे बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि प्रोडक्शन उनकी थी लेकिन लिखा भी उन्होंने ही है। और क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के बारे में तो बहुत दुनिया उसकी तारीख़ से वाकिफ़ है, क्योंकि आज तक जितनी भी इस्लामी ममलिकत बनी हैं ये खिलाफत उस्मानिया उसमें सबसे बड़ी सल्तनत थी, जिसको आप देखें तो वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। मगर तारीख़ ये बहुत कम बताती है कि इस तहरीक का आगाज़ कैसे हुआ था, जिसके नतीजे में ये खिलाफत बनी। तो हमको महमद बुज़्ज़ाक को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि एज़ ए मुसन्निफ़ उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और तारीख़ के उन पोशीदा औराक को वो उठा के ले आए और उन्होंने वो पूरी दुनिया के सामने इसको हाईलाइट किया और तमाम दुनिया को ये बताया कि ये एक मामूली से कबीले से शुरू होने वाली तहरीक कितनी बड़ी तहरीक बनी और खिलाफत उस्मानिया वजूद में आई, उसका क्या रोल था। नाजरीन, अब हम इस ड्रामे की डायरेक्शन पे बात करेंगे और इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं मैथिन गने। मैथिन गने तुर्की में तो पहले ही बहुत जाने माने थे, मगर इस ड्रामे की डायरेक्शन ने उन्हें दुनिया के तमाम शो बिज़नेस देखने वालों की नज़र में बहुत ज़्यादा नुमायाँ कर दिया है। ड्रामे की ऐसी डायरेक्शन शायद अगर हम देखें तो आपने भी और मैंने भी कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। जब हम ड्रामा देखना शुरू करते हैं तो उसके मनाज़र देखें और इसके अदाकारों की अदाकारी पे जो डायरेक्टर ने काम किया है उसको देखें, तो ऐसे महसूस होता है कि हम 12वीं सदी ईस्वी के अंदर उतर गए हैं, उसमें दाखिल हो गए हैं और हम कोई ड्रामा नहीं देख रहे हैं, हम उस कहानी का हिस्सा हैं और हम उसमें जैसे हम सारी उस जद्दोजहद को अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे महसूस होता है। इससे पहले जो मैंने सबसे अच्छी डायरेक्शन देखी है वो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की है, लेकिन इस ड्रामे ने हॉलीवुड, बॉलीवुड या कोई भी और फिल्म इंडस्ट्री हो, उन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ऐसी डायरेक्शन मैथिन गने ने दी है कि अगर एक बार आप ड्रामा देखना शुरू करेंगे तो फिर कई एपिसोड एक साथ देखने के बाद भी उससे उठने को दिल नहीं करता है। इसलिए इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बना है उसकी प्रोडक्शन का, उसके राइटर का, और फिर डायरेक्टर ने ऐसी कमाल डायरेक्शन दी है कि अगर आप गौर करेंगे डायरेक्शन पे तो आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि इससे बेहतर डायरेक्शन दी ही नहीं जा सकती। अब हम
اس ڈرامے میں اداکاروں کی پرفارمنس پہ بات کریں گے، تو جہاں تک اداکاروں کی پرفارمنس کا تعلق ہے، اس کے مرکزی کردار ارطغرل غازی اور اس کی بیوی حلیمہ سلطان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ارطغرل غازی کا کردار انجن آلتان نے کیا ہے، اور حلیمہ سلطان میں اپنی اداکاری کا جوہر دکھایا ہے ارسا بلگین نے۔ ان دونوں نے لاجواب اداکاری کی ہے، اور آپ پورے ڈرامے میں کہیں پہ بھی ان کی پرفارمنس کو کمزور نہیں پائیں گے۔ جہاں ارطغرل غازی ایک بہت بڑی تحریک کا حصہ بنا، اور حصہ نہیں بنا بلکہ اس نے لیڈ کیا، وہیں پر اس نے اپنے قبیلے کو کس طرح چلایا، اپنے گھر میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتا تھا، اپنے بڑوں کا کس طرح احترام کرتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اپنے جانسار ساتھیوں ترگت، بامسی اور دوگان، ان کے ساتھ کیسے مل کے چلا، انہیں کتنا عزت، احترام اور محبت دی، یہ تو آپ کو اس ڈرامے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نہ صرف وہ ایک شفیق باپ تھا، بلکہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا عثمان غازی وہ اس تحریک کو لے کے آگے بڑھا، اور 1299 میں اس نے جو اناطولیہ ہے اس پہ قبضہ کیا، اور بیزنٹائن امپائر جو کہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ کی ہو چکی تھی، ان کو شکست دے کر خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حلیمہ سلطان کی، جس نے اس ڈرامے میں اس کی بیوی کا کردار ادا کیا، اور اداکارہ تھی ارسا بلگک۔ انہوں نے اپنی لاجواب پرفارمنس سے بہت سارے دنیا کی بڑی بڑی اداکاراؤں کو پیچھے چھوڑا ہے۔ جہاں پہ وہ ایک شہزادی ایک قبیلے میں آئی، اس نے اپنے آپ کو کیسے اس میں ایڈجسٹ کیا، اور اس کے بعد جب اس کی شادی ارطغرل غازی سے ہو گئی، تو اس کے بعد اس نے ایک بیوی کا کردار ایسے نبھایا کہ یہ اداکاری برسوں تک لوگوں کے ذہنوں میں محو رہے گی۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کتنی شفیق ماں تھی، اپنے شوہر کی کتنی وفادار بیوی تھی، اپنے قبیلے کے لیے اس نے ہر کوشش جو اس کو بہتر بنا سکے اس کے لیے کی۔ اور خاص طور پہ اگر یہ دیکھیں کہ جب بھی ضرورت پڑی، اس نے ایک جان ساز سپاہی کی طرح جنگیں بھی لڑیں اور اپنے قبیلے کا دفاع بھی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری خوبیاں کسی ایک انسان میں جمع ہونا بڑا ہی مشکل ہے، اور مختلف قسم کا یہ بڑا ہی کردار تھا۔ تو اس کردار کو نبھانے کے لیے اس اداکارہ نے اپنی بہترین پرفارمنس سے جو شائقین ہیں اور ناظرین ہیں ان کے لیے ایک یادگار پرفارمنس دی۔ اب ہم ان سپاہیوں کی بات کرتے ہیں جو اس پورے ڈرامے میں ارطغرل غازی کے ہمراہ رہے، اپنی جان پہ کھیل کے انہیں بہت سارے مارکے جو ہیں سر کیے۔ تو اس کے لیے ترگت غازی جو کہ چنگیز ان کا نام ہے، انہوں نے وہ کردار کیا، اور بمسی اور اس کے علاوہ دوگان، یہ کردار کرنے والے اداکاروں نے لاجواب اداکاری کی ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں، مطلب یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بندے کوئی اداکاری کر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی کسی جنگ میں شریک ہیں، اور اپنی پوری تندہی سے انہوں نے ایسی جو ہے مہم سر کی ہیں کہ جو ناقابل یقین نظر آتی ہیں۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں، اس میں تھوڑا
میں ڈائریکشن کو پھر کریڈٹ دوں گا کہ جو سین آپ دیکھیں گے ڈرامے میں، جہاں جہاں پہ بھی جذباتی مناظر آئے ہیں تو ایسی جذباتی اداکاری کی گئی ہے جہاں پہ اداکاروں اور ڈائریکٹر نے مل کے اس کو اتنا مؤثر بنایا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے ہیں۔ ان تینوں سپاہیوں نے اپنی پرفارمنس سے بچوں، بڑوں اور بزرگوں سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ اور اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کو بچے لکڑی کی تلواروں میں نظر آئیں گے اور ڈرامہ ارطغرل کے کردار بن کر اس کے ڈائلاگ بولتے نظر آئیں گے۔ اور اگر بڑوں کو بھی دیکھیں تو آج کل سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ بڑے بھی سب اس ڈرامے میں اس کی کہانی، اس کے اداکاروں، ان کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ڈرامے میں ایکٹر آپ کہہ سکتے ہیں سلمان شاہ، جو اس قبیلے کا سردار تھا، جو ارطغرل غازی کے والد بھی تھے، تو ان کا کردار بھی اتنا زیادہ افیکٹو ہے کہ اس کا پورے ڈرامے میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اور ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی چیلنج آتا ہے تو ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ میں ہوں ارطغرل، سلمان شاہ کا بیٹا۔ ارطغرل غازی کی والدہ حائمہ ماں، ان کا رول تو پورے ڈرامے میں بہت مؤثر رہا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے میں خواتین کو ان کے کاروبار میں مدد کی بلکہ پورے قبیلے کا خیال رکھا، اور جب وہ کسی مہم پہ ارطغرل غازی اور باقی سپاہی گئے تو باقی قبیلے کے انہوں نے سردار کا رول ادا کیا، تو ان کی پرفارمنس بھی بہت یادگار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ڈرامہ نے اپنی یادگار اور مشہور کن پرفارمنس سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے، اور اس کی پاپولیرٹی کا گراف دنیا میں بہت زیادہ اوپر گیا ہے، اور یہ ابھی اور اوپر جائے گا، اور یہ ڈرامہ کبھی بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہو سکے گا۔ سچ پوچھیں تو ہم اس یادگار پرفارمنس پہ کافی ٹاک چینل کی جانب سے ڈرامہ کے پروڈیوسر، ڈرامہ کے ڈائریکٹر اور اس کے اداکاروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ونس اے لائف شاید اس سے بہتر پرفارمنس کبھی نہیں دی ہوگی، کبھی نہیں دے سکیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ڈرامہ شاید دوبارہ کبھی بن نہیں سکے گا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے اور بہت ساری پرفارمنس دینے کی توفیق دے، اور ٹی وی ایسے اور یادگار ڈرامے بھی پیش کرے جو کہ اسلام کا پازیٹیو اور جو سلامتی والا رول ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں، کیونکہ یہ ڈرامہ ظلم کے خلاف اور انصاف کے حق میں بنا ہے، اور یہی اصل سلامتی کا راستہ ہے۔ کافی ٹاک کی جانب سے اپنے میزبان رشید احمد چودھری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور موضوع پہ بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔